السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ آج کی تلاوت میں 20واں پارہ امن خلق، جس میں سورہ نمل کی 30 پر 4 آیتیں، سورہ قصص کی 80 پر 8 آیتیں، سورہ عنکبوت کی 40 پر 4 آیتیں، مکمل 160 پر 6 آیتوں کی تلاوت ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج کی تلاوت کو اور اس کے سننے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ پارے کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے 5 سوالات کیے اور اس کا جواب دیا، کیونکہ اس کے جوابات انسانوں کے پاس نہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، کون آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا؟ کون آسمان سے پانی کو نازل کرتا ہے؟ کون زمین سے عمدہ پودے اگاتا ہے؟ اور تمہارے اندر زمین سے پودے اگانے کی طاقت نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ یہ سوال کر کے پوچھتے ہیں، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آسمانوں زمین کو پیدا کرنے والا اللہ کے سوا کوئی اور ہے۔ بارش کا نازل کرنے والا اللہ ہے، زمین سے پودے اگانے والا صرف اللہ کی ذات ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، زمین کو کون ٹھکانہ بنایا؟ زمین کے اندر ہم آباد ہیں اور اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر نہروں کو جاری کیا، اور کون زمین کے اوپر پہاڑوں کو بنایا، اور کون سمندر کے اندر کھارا اور میٹھے پانی کے درمیان آڑ بنایا؟ اللہ کا سوال ہے، زمین کو کون ٹھکانے کی جگہ بنائی؟ نہریں کون جاری کیے؟ پہاڑ کون رکھے؟ 2 سمندر کے درمیان کھارا اور میٹھا پانی، اس کے اندر پردہ کون رکھا؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ تیسرا سوال، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے بے کس کی دعا کو سننے والا؟ پریشان عالم میں کوئی دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ چوتھا سوال، کون تم کو زمین کے اوپر سمندر میں رہنمائی کرتا ہے، راستہ بتاتا ہے؟ اور بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں کون بھیجتا ہے؟ الہ مع اللہ، اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ اور آخری سوال، کون پیدا کرتا ہے، کون دوبارہ اٹھائے گا؟ کون تم کو روزی دیتا ہے؟ پیدا کرنا، موت دینا، دوبارہ زندگی دینا، روزی دینا کس کے ہاتھ میں؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ابتدائی آیتوں میں یہ 5 سوال کیے، یہ بتایا اس کا جواب کیا آئے گا تمہارے زبان پر؟ صرف اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے ان چیزوں کو بنانے والا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بات کہتے ہیں، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله۔
آسمانوں کے اندر فرشتے ہیں وہ بھی غیب نہیں جانتے، زمین کے اوپر اللہ کے پیغمبر آئے، نیک لوگ آئے، ولی آئے، جب تک وہ تھے غیب نہیں جانتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما یشعرون ایان یبعثون، دنیا میں آئے، زندگی گزار کے چلے گئے، خبر میں آرام کر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں کب وہ خبر سے اٹھنے والے ہیں۔ جب ان کو معلوم نہیں کہ خبر میں اٹھنے کا وقت کب ہے، کون سا دن، وہ کیا دوسروں کی حاجتیں پورا کر سکتے ہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ غیب کا علم کیا ہے، صرف اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک آیت میں یہ کہتے ہیں فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، آپ کیا ہے مردے کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہرے کو آپ سنا سکتے ہیں، بہرا جسے بوڑھا کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بالکل کانوں کا بہرا ہوتا ہے، بوڑھا پن اس کے اوپر طاری ہو جاتا ہے، تمہاری آواز اس کے کان میں نہیں جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ اس کی کان کی جو سننے کی صلاحیت تھی اللہ تعالیٰ اسے عطا نہیں کیا، اپنے پاس رکھ لیا یہ دنیا کے اندر۔ اور اللہ تعالیٰ جس کی روح نکال لیے اس کے جسم سے، وہ کیا سن سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ غور کرنے کی تعلیم دیتے ہیں، دنیا کے اندر ایک بوڑھے کو ہم پکار کے اپنی طرف نہیں کھینچ سکتے کیونکہ اس کی کان کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے جس کی روح میں نکال لیا وہ خبر میں آرام ہے، وہ کیا سن سکتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ بعد کی آیت میں کہتے ہیں قیامت کی 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ زمین سے جانور کا نکلنا، وہ لوگوں سے بات کرے گا۔ اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سورج قیامت کے دن مغرب سے نکلے گا اور جیسے اشراق کا وقت ہوگا اس وقت زمین سے جانور نکلے گا۔ کس جگہ نکلے گا اس کی تفصیل نہیں ہے، وہ جانور لوگوں سے بات کرے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے ہی سورج مغرب سے نکلے اور یہ جانور کا نکلنا جو اشراق کے وقت نکلے گا تو سمجھ جائیے کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ اس کے بعد سورہ قصص ہے، اس سورہ کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بتایا گیا۔ واقعہ کا ایک ایک حصہ کیا ہے ہمارے لیے عبرت کے طور پر، پریشانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ کیسے مدد کرتے ہیں یہ بتایا گیا۔ فرعون کے دربار میں نجومیوں نے یہ کہا فرعون سے بنی اسرائیل میں ایک بچہ ہونے والا ہے، اس کے ذریعے سے تیری حکومت چلے جائے گی، تو بھی دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ تو فرعون نے کہا بنی اسرائیل کے جو بھی بچے پیدا ہوتے ہیں اسے ذبح کر دو، بچیوں کو زندہ چھوڑ دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کی والدہ گھبرائی، تو اللہ تعالیٰ ان کو الہام کرتے ہیں، ان کے دل میں بات ڈالتے ہیں، کس انداز سے اللہ تعالیٰ ان سے خطاب کرتے ہیں، غور کرنے کی بات ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے وحی کی الہام کیا موسیٰ کی ماں کی طرف کہ تم موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاؤ۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، جب تم کو ڈر پیدا ہو جائے کہ آپ کے بچے کو چھیننے والے ہیں، فرعون کی فوج لے جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سمندر میں ڈال دو۔ دنیا کے اندر ہم غور کرتے ہیں جب بھی بچہ روتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، ماں اپنے سینے سے لگا لیتی ہے،
یا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پریشانی کے عالم میں اپنے بچے کو اپنے سینے سے جدا کر کے سمندر میں ڈال دو۔ سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بچہ میری نگرانی میں رہے گا۔ تو دنیا کے اندر بہت سارے مرد کیا ہے اللہ کے ولی ہوئے، اللہ سے قریب ہوئے۔ یا اللہ تعالیٰ موسیٰ کی والدہ کو جس انداز سے تسلی دیتے ہیں، یہ خاتون کیا تھی؟ ولیہ تھیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ڈرنے کی کوئی بات نہیں، جیسے ہی خوف پریشانی کا ماحول پیدا ہو جائے ڈرنے کی بات نہیں، فوراً سمندر میں ڈال دو۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہم دوبارہ تمہاری طرف لوٹائیں گے اور ہم اسے پیغمبر بنائیں گے۔ کتنی بڑی بات بتائی گئی۔ یہ خاتون کے دل میں الہام کیا گیا، بچہ ہے، اطراف کیا ہے؟ فرعون کی فوج تلاش کرتی ہے، کوئی بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوا ہے اسے ذبح کرنا۔ ایسے عالم میں اللہ تعالیٰ ان کے دل میں الہام کرتے ہوئے تسلی دیتے ہیں۔ یہ تسلی دینے کے بعد بھی ان کو تسلی نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ اگلی آیتوں میں کہتے ہیں موسیٰ کی ماں کا دل خالی ہو گیا پانی میں ڈالنے کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کے دل کو مضبوط کیا۔ اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہیں کر دیتے تو موسیٰ کی والدہ کہہ دیتی جس بچے کو میں نے پانی میں ڈالی وہ میرا بچہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، کیونکہ عورت کیا ہے؟ کمزور ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دل کو مضبوط کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب صندوق میں رکھ کے موسیٰ علیہ السلام کو پانی میں ڈال دی، اپنی بیٹی سے کہتی ہے اس کا پیچھا کرو۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ بہترین بات بتاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہ بچے کا پیچھا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، فرعون والوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا، جاسوس بن کے جاتی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ اس کا پتہ نہیں بتاتے۔ اس واقعے کے اندر یہ بات بتائی جاتی ہے دنیا کے اندر بھائیوں کے اوپر بہن کا حصہ ہوتا ہے، ان کی قربانیاں ہوتی ہیں۔ ایسے گھر بھی ہم نے دیکھے جہاں بہنوں نے بھائیوں کی تربیت کی، اپنی قربانی دے کر ان کو بڑا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرنے والی ان کی بہن تھی، ان کے والدہ کے کہنے پر انہوں نے پیچھا کیا، مگر فرعون والوں کو اس کا احساس نہیں ہوا۔ محل میں بچہ پہنچتا ہے، محل والے بچے کو اٹھاتے ہیں، فرعون قتل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئی، وہ کہتی لا تقتلوا، اسے قتل مت کرو، کیونکہ ہم کیا ہے اولاد سے محروم ہیں، ہو سکتا ہے یہ بڑا ہو کر ہم کو فائدہ دے گا یا ہم اسے اپنا بچہ بنا لیں۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے، فرعون جیسا ظالم اپنی بیوی کی بات سنتا ہے، قتل نہیں کرتا۔ میاں بیوی کا تعلق کتنا گہرا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گرچہ فرعون ظالم تھا، اپنی بیوی کی بات سن کے قتل نہیں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بچہ رو رہا تھا، محل کے اندر دودھ پلانے والے خواتین آئے، کسی کا دودھ نہیں پیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا ہمارے خاندان میں ایک عورت ہے، نیک ہے، ہر بچہ اس کو چاہتا ہے، قریب ہوتا ہے، میں اس کا پتہ بتاتی ہوں۔ فرعون راضی ہو گیا۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئی، موسیٰ علیہ السلام سینے سے لگ گئے، دودھ پینا شروع کر دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو آپ کے پاس لوٹا دیں گے، اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پرورش پانے لگے، جوان ہوئے، محل سے باہر نکلے۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی فرعون کا ایک آدمی جھگڑا کر رہا تھا۔ فرعون کا آدمی بنی اسرائیل کے آدمی پر ظلم و زیادتی کر رہا تھا۔
بنی اسرائیل کا آدمی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، بات سننے کے بعد فرعون کے ایک آدمی کو گھونسا مارا۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ سدھارنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، بات نہیں سن رہا تھا، مگر وہی گھونسا کیا تھا، اس کی موت کا سبب بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، محل میں چلے گئے۔ محل میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ہمارے آدمی کو مار دیا گیا، مگر قاتل کا پتہ نہیں چلا۔ دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام باہر نکلے، بنی اسرائیل کا وہی آدمی، فرعون کا دوسرا آدمی، دونوں جھگڑا کر رہے تھے۔ بنی اسرائیل کا آدمی پھر مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کل یہی آدمی دوسرے آدمی سے جھگڑا کر رہا تھا، اسے سمجھاتے ہیں تو جھگڑالو آدمی ہے۔ پھر وہ قریب جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا قریب ہونا دشمن کی طرف تھا، مگر بنی اسرائیل کا آدمی یہ سمجھا جس طرح کل فرعون کے آدمی کو انہوں نے قتل کر دیا، آج مجھے بھی قتل کرنے والے ہیں۔ فوراً اپنے زبان سے کہتا ہے، اے موسیٰ کیا تم مجھے قتل کرو گے جیسا تم نے کل ایک آدمی کو قتل کیا تھا؟ تو فرعون کا آدمی سنتا ہے، فرعون کے دربار میں جاتا ہے، کل جس آدمی کا قتل ہوا، قتل کرنے والا موسیٰ ہے۔ فرعون نے فیصلہ کیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام محل سے باہر نکل گئے۔ ایک آدمی شہر کے کنار سے دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا یہاں سے نکل جائیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ پہ بھروسہ کر کے نکل جاتے ہیں۔ منزل معلوم نہیں، مدین پہنچتے ہیں۔ وہاں دیکھتے ہیں پانی کے پنگھٹ پر لوگ آتے ہیں، اپنے جانور کو پانی پلاتے ہیں۔ ایک جگہ دیکھتے ہیں دو خواتین، دو عورتیں کھڑی ہوئی ہیں۔ ان سے آپ نے سوال کیا کیوں کھڑی ہوں؟ ان لوگوں نے کہا جب تک یہ لوگ پانی پلا کے اپنے جانور کو نہیں لے جاتے، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ ہمارے باپ بوڑھے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا۔ وہ دو عورتیں اپنے جانور کو لے کر گھر گئے۔ شعیب علیہ السلام نے جلدی آنے کا سبب انہوں نے پوچھا، تو بچیوں نے بتایا ایک نیک آدمی ہمارے جانوروں کو پانی پلایا۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا ان کو ہمارے پاس لائی ہیں۔ ان میں سے ایک خاتون موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا چال ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں تمشی علی الاستحیاء، شرماتے ہوئے پردے کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی۔ اللہ کے نزدیک وہی خاتون محبوب ہے جو پردے کے ساتھ، حیا کے ساتھ باہر رہتی ہے، باہر آتی ہے یا اپنے گھر میں رہتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو لے کر جاتی ہیں شعیب علیہ السلام کے سامنے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سارا واقعہ بیان کیا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا میری ایک شرط ہے کہ تم 8 سال 10 سال یہاں میری بکریوں کو چراؤ، اس کے بعد 2 بیٹیوں میں سے کسی ایک بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام راضی ہو گئے۔ وہی انہوں نے 8 سال خدمت کی۔ مفسرین نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مدین میں 4 چیزیں عنایت کی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ انہیں رہنے کا ٹھکانہ مل گیا، نوکری مل گئی بکریاں چرانے کی، بیوی مل گئی، اور مدین سے جب وہ نکلے نبی بن کے آئے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قارون کا ذکر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا تھا، بعض روایتوں کے اندر چچیرا بھائی تھا۔ اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے خزانے دیے تھے۔ خزانے کی چابیاں ایک بڑی جماعت، طاقتور جماعت لے کر جاتی تھی۔ اسے صرف 5 باتوں کا حکم دیا گیا۔ پہلی بات اس سے کہا گیا لا تفرح، فخر مت کر، اللہ تعالیٰ تو یہ دولت دیا ہے، فخر مت کر۔ دوسری بات اس سے یہ کہی گئی وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اس دولت کے ذریعے تو آخرت کو حاصل کر لے۔ تیسری بات یہ بتائی گئی ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا میں جو کچھ تو کماتا ہے کما، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ چوتھی بات یہ بتائی گئی وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ تعالیٰ تجھے مالدار بنایا،
تجھ پر احسان کیا، تو بھی لوگوں پر احسان کر۔ پانچویں بات یہ بتائی گئی وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مت کر۔ یہ 5 باتیں اسے بتائی گئی، نصیحت کی گئی۔ اس نے کیا کہا؟ اِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي، اس میں اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں، میں اپنے علم کے ذریعے سے، عقل کے ذریعے سے کمایا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی اس عطا کو پسند نہیں کیا، اسے اور اس کے خزانے کو زمین کے اندر دھسا دیا، اور وہ قیامت تک دھستا رہے گا۔ اس کے بعد والی سورت سورہ عنکبوت ہے۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں جو کوئی مومن ہوتا ہے یہ خیال نہ کرے کہ اس کے اوپر مصیبتیں، آزمائشیں نہیں آئیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم سے پہلے جو امتیں آئیں انہیں اللہ کے بارے میں تکلیفیں دی گئیں۔ بعض لوگوں کو ان کے جسم سے آرے سے چیرا گیا، بعض لوگوں کو ان کی ہڈیوں کو، گوشت کو الگ کیا گیا، بعض لوگوں کو زمین میں گاڑ کے کمر تک 2 حصے کیے گئے۔ اس کے باوجود ان لوگوں نے دین پر قائم رہا اور اللہ کو نہیں چھوڑا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد کوئی خیال نہ کرے کہ اس کے اوپر اللہ کی آزمائش نہیں آئے گی۔ آزمائش کیوں آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کون سچا مسلمان ہے، کون منافق ہے، کون کافر ہے، کون مشرک ہے، اللہ تعالیٰ جاننے کے لیے یہ مصیبتیں، آزمائشیں مسلمانوں پر نازل کرتے ہیں۔ پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتے ہیں ان کی مثال کیا ہے؟ مکڑی کے گھر کی طرح ہے۔ دنیا کے اندر سب سے کمزور گھر، ہلکا گھر کس کا ہے؟ مکڑی کا گھر ہے۔ ہوا آتی ہے گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ لوگ کیا ہے؟ جن لوگوں کو پکارتے ہیں وہ مکڑی کے گھر کی طرح ہے، وہ بالکل کمزور ہیں۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ سب سے مضبوط ذات ہے، طاقتور ذات ہے، اسے چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہیے۔ تو غرض آج کی تلاوت کے اندر یہ چند اہم آیتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔